خواب میں کفار کا کم دیکھنا۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں ایک طرف 313 مسلمان تھے جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح آراستہ نہ تھے، دوسری طرف 1000 قریش کی لوہے میں غرق فوج تھی۔ دنیا قیاس کر سکتی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس کے حق میں ہوتا، لیکن چونکہ یہ اسلام کی ہمیشہ کے لیے موت و حیات کی ساتھ تھی، اس لیے کارساز قدرت نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں سے حق کو فتح اور باطل کو شکست دی۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معرکے کا نقشہ عالم رویا میں دکھایا گیا تھا، اور اس میں کفار کی تعداد بہت کم دکھائی گئی تھی، جو ان کی ذلت و شکست کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کی ہمت ہوئی۔ اگر عالم رویا میں کفار کی کثرت دکھائی جاتی تو مسلمانوں کے حوصلے پہلے ہی پست ہو جاتے، چنانچہ خود قرآن نے اس کی تصریح کر دی۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ سورہ انفال۔ خدا کے احسان کو یاد کرو جب وہ تجھ کو تیرے خواب میں ان کافروں کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر تم کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار دیتے اور لڑائی کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن خدا نے بچا لیا، بے شک خدا سینوں کے راز جانتا ہے۔ مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کافروں کا مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا۔ اس معرکے میں سن چکے ہو کافروں کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی، ایسی حالت میں مسلمانوں کا بدل ہونا لازمی تھا۔ خدا نے اپنی قدرت کاملہ کا یہ تماشا دکھایا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کچھ ایسا تغیر کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو بہت تھوڑے معلوم ہونے لگے۔ ادھر کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ رؤسائے کفار میدان سے بھاگ کر جانیں بچا کر نہ لے جانے پائیں۔ ان کی یہ تدبیر کہ مسلمان اپنی تعداد سے بھی ان کو کم نظر آنے لگے، اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر حصول نتیجہ کے لیے نہ تو سرفروشانہ کوشش کی اور نہ بھاگنے کی کوئی ضرورت سمجھی، اور یہی بات مسلمانوں کے حق میں مفید ہو گئی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ سورہ انفال۔ خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب تم دشمنوں سے صف آرا ہوئے تو وہ تمہاری نگاہوں میں ان کو تھوڑا کر کے دکھاتا اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اس کام کو جن کا ہونا مقرر ہے طے کر دے۔ پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا دونا نظر آنا۔ پہلے تو خدا نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ کفار بے پرواہ ہو کر لڑ پڑیں، پھر جب دونوں صفیں گد گئیں تو خدا کے حکم سے مسلمانوں کی تعداد دشمن کی آنکھوں میں ان کی اپنی تعداد سے بھی دگنی نظر آنے لگی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ قریش نے ڈر کر ہمت ہار دی۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ سورہ آل عمران۔ اے یہودیو، تمہارے لیے ان دونوں فوجوں میں جو صف آرا ہوئیں، جن میں ایک خدا کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری خدا کی منکر تھی، یقیناً ایک نشانی تھی۔ کافروں کا لشکر آنکھوں دیکھتے اپنی مقابل فوج کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو چشم بینا رکھتے ہیں بڑی عبرت ہے۔ فرشتوں کی آمد۔ یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کیوں کر گئی؟ کیا آسمان سے فرشتے اتر آئے؟ خدا فرماتا ہے، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ. سورہ انفال. یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں لگاتار 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور خدا نے یہ نہیں کیا لیکن خوش کرنے کے لیے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں، ورنہ فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یاد کر جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمانوں کے دل مضبوط کیے رہو، کافروں کے دلوں میں عنقریب روب ڈال دوں گا. میدان جنگ میں پانی برسانا. بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے اپنی صفیں قائم کی تھیں وہ جگہ بلند تھی، اور جہاں سے قریش کی فوج لڑ رہی تھی وہ جگہ نشیب پر تھی. اللہ تعالیٰ نے کفار کی شکست کا ایک ظاہری سبب یہ پیدا کر دیا کہ عین اس وقت میدان جنگ میں موسلا دار بارش برسائی، جس سے ادھر تو مسلمانوں کی طرف گرد و غبار بٹھا کر ان کے پاؤں جما دیے، اور ادھر کافروں کی طرف پانی کا ریلا ہوا کہ ان کو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا. خدا خود فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. سورہ انفال. اور خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب وہ آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو اس پانی سے پاک کر دے اور ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے قدموں کو جما دے. لڑائیوں میں نیند کا طاری ہونا. مارکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادروں کی آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے، مگر مایہ تسکین عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز یہ تھا کہ بدر و احد کے کارزاروں میں مسلمان سپاہیوں کی بے خطری اور بے خوفی کے لیے ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ کر دیا گیا تاکہ کسی خوف و خطر کا خیال کیے بغیر وہ اپنے فرض کو انجام دیں. چنانچہ خدا احسان جتاتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنة منہ. سورہ انفال. یاد کرو جب خدا اپنی طرف سے تمہاری بے خوفی کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. سورہ آل عمران. پھر خدا نے غم کے بعد بے خوفی کے لیے تم پر نیند اتاری جو ایک گروہ پر چھا رہی تھی اور دوسرا گروہ تھا جس کو اپنی جان کی فکر میں ڈالے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنکری پھینکنا. یہ سب کچھ تھا لیکن عین اس داروگیر کے معرکے میں ایک مقدس وجود پرسکون دل اور سر بسجود پیشانی کے ساتھ ظاہری ہتھیاروں سے منزہ ہو کر دعاؤں میں مصروف تھا. اس نے سر اٹھایا، اس حیرت ناک منظر پر نظر ڈالی اور زمین سے ایک مٹھی کنکر اور خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی. دفتن باطل کا طلسم چور چور تھا. قرآن گواہی دیتا ہے فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سورہ انفال. اور تم نے اے مسلمانوں ان کو قتل نہیں کیا بلکہ خود خدا نے ان کو قتل کیا، اور اے پیغمبر تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تاکہ مسلمانوں کو اس سے فتح کی اچھی نعمت عطا ہو. خدا دعاؤں کا سننے والا اور بھیدوں کا جاننے والا ہے. کوئی رمی کے معنی تیر پھینکنے کے نہ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا تمام عمر میں سخت سے سخت خطرے میں بھی کبھی تیغ و تیر اور تیر و خنجر سے دست مبارک کو آلودہ نہیں کیا.